اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تو جو پرچے لیک آؤٹ ہوتے ہیں تو سوال ہی بتائے جاتے ہیں، یہاں تو اگلی بات بھی کر دی. آقا نے فرمایا پہلا سوال قبر کے پرچے میں پہلا سوال میرا ہوگا، اور اس سے پہلے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ، اگر پاس ہونا چاہتے ہو تو مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو. جواب بھی بتا دیا کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہ مجھے پہچان لے گا. وہ مجھے، اس حدیث نے خبر یہ دی کہ جو آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہ قبر میں آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا. اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں جس میں آقا علیہ السلام نے سلام پڑھنے والے پتھر کے لیے فرمایا انی لعارفہ الآن، کہ اس سلام پڑھنے والے پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں. تو اس حدیث سے خبر یہ ملی تو امتی تو پہچانے گا ہی. شاید یہ نوبت ہی نہ آئے کہ امتی بولے، حضور ہی فرما دیں گے کہ اسے تو میں بھی پہچانتا ہوں. تو گویا درود و سلام سے دو معرفتیں طے ہو گئیں. ایک امتی کی، کیا امتی کی معرفت جو حضور کی ہوگی، اور ایک حضور کی معرفت اور پہچان جو امتی کے لیے ہوگی. دونوں اب اندازہ کریں اس لمحے کا کیف کیا ہوگا کہ امتی غلام بھی پہچان رہا ہے کہ میرے آقا ہیں، اور آقا بھی پہچان رہے ہیں کہ فلاں غلام ہے. اس لمحے سوال تو ایک طرف رہ جائے گا. اب غلام کی نگاہ اپنے آقا کی آنکھوں میں ہے اور آقا کی نگاہ غلام کی آنکھوں میں ہے. اب جب وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے تو پھر کیا عالم ہوگا، اس لمحے کا کیف کیا ہوگا. اگر اس لمحے کا کیف اور سرور لینا چاہتے ہیں تو کثرت سے درود و سلام اپنی زندگی کو وقف کر دیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس حدیث کی تخریج امام بیہقی نے کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا، جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا قیامت میں ہر مقام پر وہ میرے قریب تر رہے گا. حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو میں اس کو قریب رکھوں گا، پل صراط پر سے گزرنے کا وقت ہوگا اس کو قریب لے کے گزروں گا، اس کو میزان پر اعمال تلنے کا وقت ہوگا تو قریب رکھوں گا. اور بعید نہیں کہ اعمال تلنے کی بھی حضور نوبت نہ آنے دیں. کہ 70,000 میری امت کے لوگ بغیر حساب کتاب کے بخشواؤں گا، اور پھر ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ ایک ایک کے ساتھ پھر 70,000 بخشواؤں گا. اور فرمایا 3 لاکھ بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، اور ہاتھوں کے ساتھ زنجیر بنا کر ان کا جو پہلا پیشوا اور رہبر ہوگا اس وقت تک وہ خود نہیں جائے گا جب تک 3 لاکھ یا حدیث میں فرمایا 7 لاکھ اس افراد کا زنجیر کا آخری شخص نہ چلا جائے. تو حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے تو بعید نہیں ہے کہ وہ تو بغیر حساب و کتاب کی بخشش کے کھاتے میں چلے جائیں. مگر آقا نے فرمایا قیامت میں ہر مقام پر جو آزمائش کا مقام ہوگا، جو پرخطر مقام ہوگا، ہر اس مقام پر میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو اپنے قریب رکھوں گا. تو جس کو حضور نے قریب بٹھایا ہو اس کی چیکنگ کے لیے کس فرشتے نے آنا ہے؟ کوئی فرشتہ یہ آئے دیکھے پہ اس کا حساب اور آگے دیکھے تو حضور علیہ السلام اسے قریب لا کے بٹھائے بیٹھے ہیں تو کسی کی جرت پڑتی ہے؟ جی
دنیاوی مثال ہے، کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، جتنا بڑا ہی ڈاکو ہو، پولیس اس کی گرفتاری کے لیے نکلی ہوئی ہو، تلاش کرتے 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 وہ کہاں ڈھونڈیں، تلاش کرتے کرتے وہ گورنر ہاؤس پہنچ جائے اور خبر ملے کہ ادھر ہے ادھر ہے، اندر جائے تو گورنر اس کو پاس بٹھایا بیٹھا ہو بغل میں، تو ایس ایچ او گرفتار کر لے گا اس کو جا کر؟ جی، وزیر اعلیٰ کی خبر ملے، اندر جائے تو وزیر اعلیٰ کے پاس دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، تو ایس ایچ او کر لے گا گرفتار؟ جی، کتنا بڑا ڈاکو ہو، کتنا بڑا جو پورا ملک لوٹ گیا ہو اور تلاش کرتا کرتا جائے تو پریزیڈنٹ صاحب کی بالکل بغل کے ساتھ ہی لگا بیٹھا ہو، اپنے پاس بٹھایا ہو، تو ہے کوئی افسر بڑا سے بڑا جو وہاں سے گرفتار کر لے؟ نہیں نہ کر سکتا، نہیں کر سکتا نا۔ اب اس مثال کو اٹھا کے پھینک دے، پھینک دی، کہنا پھینک دی، بس سمجھانا تھا آپ کو، کہ سمجھانا یہ تھا کہ کوئی بڑا سے بڑا ڈاکو اور چور بھی کیوں نہ ہو، جب کسی بڑے طاقتور بادشاہ کے دربار میں اس کے پاس بیٹھا ہو تو کوئی افسر پولیس کا اسے گرفتار نہیں کرتا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، ملائکہ تلاش کرتے ہوں گے، او بھائی تمہارا ٹائم ہو گیا، تمہارا بلاوا آیا ہے، تم حساب دو، تمہارے اعمال تل رہے ہیں، میزان لگے آئے، اور وہ لوگ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرب منی یوم القیامہ، جن کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، ہے کسی کی جرأت کہ اس کو آ کے کہے چلو بھائی حساب کا ٹائم ہو گیا ہے کسی کی جرأت؟ تو آقا علیہ السلام نے بخشش کے کیا کیا راستے دکھائے ہیں، اور صرف یہ بتایا کہ بس درود و سلام مجھ پہ پڑھا کرو۔ اگر سوال کسی کے دل میں آئے کہ اتنی کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے تو باقی سارے پاپ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے تو پھر بھی ہو جائے گا، یہی تو راز ہے۔ حضور نے فرمایا تم کثرت سے ہم وقت مجھ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو، رہ گئے باقی پاپ، وہ درود خود نہیں پٹ لے گا، وہ درود اب اتنی بار جو صبح و شام حضور کے درود میں لگ گیا تو اس نے پاپ بھی کرنے ہیں، پھر اس نے گناہ بھی کرنے ہیں۔ وہ درود و سلام کیسا جو اس کے اندر پلیدی بھی رہنے دے، وہ ہر شے کو دھو دے گا، ہر شے کو دھو دے گا، ایک پاکیزگی اور طہارت عطا ہو جائے گی، کیونکہ ہر وقت حضور پر درود و سلام، اسے معلوم ہے کہ ہر روز میرا نام لے کر پکارا جانا ہے، میری رپورٹ بارگاہ مصطفیٰ میں جانی ہے، تو جس کو یہ خبر ہو کہ ہر شام میری خبر آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے، اسے اتنا بھی حیا نہیں آئے گا کہ اب وہ کام چھوڑ دوں جس پر حضور ناراض ہو جائیں۔ تو درود و سلام خود بندے کو پاکیزگی بھی دے دیتا ہے، گناہوں سے بچاؤ بھی دے دیتا ہے، تقوی اور طہارت بھی دے دیتا ہے، اور خیر اور اطاعت اور بندگی کی راہ پہ بھی ڈال دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کثرت کے ساتھ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن مجھ پر درود پاک پڑھا، قد اللہ لہ مئۃ حاجۃ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ جمعرات کو، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، یہ جو 24 گھنٹے ہیں، جس نے کثرت کے ساتھ جمعہ کی شام سے جمعہ کے دن تک، جس نے کثرت کے ساتھ اس دن میں میرے اوپر درود و سلام جاری رکھا، اللہ پاک ہر ہفتے اس درود و سلام کے بدلے اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا 70 من حوائج الآخرہ و30 من حوائج الدنیا، 70 حاجتیں قیامت اور آخرت کے دن کی اور 30 حاجتیں دنیا کی، 30 حاجتیں دنیا میں سے اور 70 حاجتیں آخرت میں سے اللہ پوری فرما دے گا۔ اور پھر ثم یوکل اللہ بذلک ملکا یدخلہ فی قبری کما تدخل علیکم الہدایا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ 100 حاجتیں اس کی پوری کروں گا جو جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن کثرت سے درود پاک میں گزارے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے صلے میں پھر مزید کیا ہوگا، وہ جو فرشتہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، آقا نے فرمایا وہ فرشتہ پھر اس کی رپورٹ بنا کر میری قبر انور
یعنی میرے دربار اقدس میں وہ رپورٹ بنا کے یدخلہ فی قبری، میری قبر انور کے اندر جو دربار ہے اس میں اندر داخل کر دیتا ہے، میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ آقا اس نے جمعہ کی رات اور جمعہ سارا دن حضور پر درود و سلام میں لگایا ہے۔ فرمایا ایسے داخل کر دیتا ہے جب تم جیسے کسی کے پاس جاتے ہو تو ہدیے اور تحفے پیش کرتے ہو، تو تمہارا درود و سلام ہدیہ اور تحفہ کے طور پہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فَيُخْبِرُنِي بِمَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ، اور پھر اس کا جو درود و سلام پڑھنے والے کی خبر دی جاتی ہے، اس میں اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کی ولدیت بتائی جاتی ہے، اس کا نسب بتایا جاتا ہے، اس کا خاندان اور علاقہ بتایا جاتا ہے، سب کچھ لکھ کر پوری شناخت میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ امام بہقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان للہ سیارۃ من الملائکۃ یطلبون حلق الذکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان للہ سیارۃ من الملائکہ، اللہ نے لاکھوں کروڑوں ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو گلیوں میں، شہروں میں، کوچہ و بازار میں، محلوں میں، علاقوں میں چلتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں مختلف حلقے اور اجتماع، گوشے، حلقے اور اجتماع تلاش کرتے ہیں، اکٹھ لوگوں کا، اجتماع لوگوں کا، کسی گوشے میں بیٹھے ہوں، حلقے میں بیٹھے ہوں، حلقے تلاش کرتے ہیں۔ حلق الذکر، جہاں ذکر ہو رہا ہے وہ حلقے تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ حلقہ کوئی انہیں نظر آ جاتا ہے تو سارے فرشتے دوڑ کر اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور آسمان دنیا تک کی فضا بھر جاتی ہے فرشتوں سے۔ پھر آسمان پہ جاتے ہیں جب حلقہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو عرض کرتے ہیں فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَىٰ عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ، باری تعالیٰ تو نے ہمیں بھیجا ایسے برگزیدہ خوش نصیب بندوں کی طرف جہاں سے ابھی ابھی ہم اٹھ کے آئے ہیں۔ وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ یعظمون آلاءک، تیری نعمتوں اور تیری کرم نوازیوں اور تیری عنایتوں کی تعظیم کر رہے تھے، اس کے تذکرے کر رہے تھے۔ وَيَتْلُونَ کتابک، تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَا، اور درود و سلام پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی حاجتیں تیری بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ جب وہ یہ بیان کرتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے غشوہم رحمتی، لوگوں میری رحمت کی چادر ان پر تان دو، فرشتوں سے میری رحمت کی چادر سائبان کی طرح ان پر تان دو۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، ایک باری تعالیٰ، وہ فرشتے، ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بس ویسے مستقل نہیں تھا اس گوشے میں، ایسے بس ایک رات کے لیے آ گیا تھا، 2 گھنٹوں کے لیے آ گیا تھا، تھوڑے سے وقت کے لیے گزرتے ہوئے اس حلقے میں، اس اجتماع میں، اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا تھا، تو کیا اس پر بھی کر دیں؟ آقا علیہ السلام کے اس امت کی خوش نصیبی دیکھیے، تو اللہ پاک فرمائے گا غشوہم رحمتی فہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، ہاں اس پر بھی میری رحمت کا سائبان تان دو، اس لیے کہ وہ لوگ ایسے اعلیٰ قدر و منزلت کے لوگ ہیں کہ جو ان کی مجلس میں صرف بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں جاتا، وہ بھی محروم نہیں جاتا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل نے مسند میں تخریج کی،
فرمایا اللہ نے بہت سے ملائکہ ایسے پیدا کر رکھے ہیں جو علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور ایک تو فرشتے وہ ہیں جو میری قبر انور پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے وہ ہیں جو علاقوں میں گھوم کر دیکھتے ہیں کون کون حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جہاں درود و سلام کوئی پڑھتا نظر آئے وہیں سے کھڑے کھڑے، ان کا اپنا سسٹم ہے نا، ٹیلی گرافک سسٹم، ان کا اپنا ای میل کا سسٹم ہے، ادھر درود سنتے ہیں اسی لمحے میل کرتے ہیں اس فرشتے کو، فلاں جگہ یہ شخص فلاں کا بیٹا اس خاندان، اس قبیلے سے، اس علاقے سے، اس جماعت سے، اس مقام پر بیٹھے، یہ لوگ سب حضور پر درود پہ رہے ہیں۔ وہ درود کی خبر میل کرتے رہتے ہیں اور قبر انور کے فرشتے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک پورا نیٹ ورک بنا دیا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کائنات میں، اس کرۂ ارضی پر جس جگہ، جب بھی، جس لمحے، جس مقام پر ایک شخص بھی درود و سلام پڑھتا ہے وہ ان نوٹسڈ نہیں جاتا۔ ایک نظام اللہ نے جال بچھا دیا ہے، اب پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں فرشتے صرف درود و سلام کی میل پہنچانے پر لگا رکھے، درود و سلام کے لیے ڈاک پہنچانے پہ لگا رکھے ہیں۔ لمحہ ملب ادھر درود زبان سے نکلتا ہے، ادھر میل پہنچ جاتی ہے اور وہ فرشتہ آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، سبحان اللہ۔ پھر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو گھر ہیں مساجد، ان کی آبادی کے لیے، تاکہ اللہ کے گھر آباد ہوں، لوگوں کو رغبت ملتی رہے، لوگوں کو اس طرف ترغیب ملے، لوگ آیا کریں، اللہ کی بندگی کی ترغیب پائیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ترغیب پائیں، مسجدوں کی طرف ان کا دل لگے، تعلق بنے۔ ان تمام مقاصد کے لیے اللہ پاک نے حضور کی امت میں اوتاد بنا رکھے ہیں، کتب ہیں، اور ایسے اولیاء ہیں جن کی حیثیت قلعے کی ہے کہ ان کی وجہ سے امت اور ان کی وجہ سے زمین اور ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ایسے لوگ اللہ نے امت میں پیدا کی ہیں، وہ اوتاد ہیں۔ جلساؤہم الملائکہ، اور لا تعداد فرشتے ہر وقت جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کی مجلس میں آگے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ ان کے جلیس ملائکہ ہوتے ہیں، ان کے ہمنشین اور جلیس ملائکہ ہوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اللہ پاک نے لا تعداد ملائکہ کی ڈیوٹی گاہ لگا رکھی ہے کہ میرے محبوب کی امت میں، میرے بندوں میں یہ اوتاد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا بیلنس قائم ہے، دنیا کی دین کی رونق قائم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرے محبوب کا دین آباد ہے۔ ان کے فیض سے، ان کی روحانیت سے، ان کی برکتوں سے، ان کی جد و جہد سے، ان کی کاوشوں سے، تو لاکھوں کروڑوں ملائکہ مقرر ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کے وہ ولی جہاں جائیں، آئیں، بیٹھیں، اٹھیں، جلساؤں، ان کی ڈیوٹی ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں، اور آگے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ اگر وہ کہیں چلے جائیں، وہ اہل اللہ کہیں کسی کام کے لیے چلے جائیں تو فرشتے وہ ان کو تلاش کرنے میں بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ مریض ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے رہتے ہیں، صحت یابی کی دعا بھی کرتے ہیں اور مزاج پرسی اور عیادت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ ان کو نظر آ جائیں تو فرشتے ان کو مرحبا مرحبا خوش آمدید کہہ کے ان کو استقبال کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، کوئی حاجت یا کوئی کام ہو وہ کہیں، تو وہ سارے فرشتے اس کام کے ہونے میں معاونت میں لگ جاتے ہیں کہ اس کا کام ہو جائے، اس کا۔ اور اگر وہ اللہ کے بندے کہیں بیٹھیں تو وہ صاحبان کی طرح پر ملا کر اس طرح صاحبان بن کے اس کے سر پہ اوپر کھڑے رہتے ہیں وہ ملائکہ، اور آسمان تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اور جب وہ بولیں تو وہ اور درود پاک پڑھیں اور بولیں تو وہ ان کی باتیں چاندی کی کاپیوں پر سونے کے قلم کے ساتھ ان کے منہ سے نکلنے والے درود و سلام لکھتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر بات پر وہ بولتے ہیں رحمکم اللہ،
اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تم پہ رحمت کرے، اور اللہ تمہیں اور اضافہ کرے، اللہ اور اضافہ کرے، اور ان پر آسمان کی رحمت کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہوتی رہتی ہیں، اور جنت سے الحور العین ان کی زیارت کے لیے حوریں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ جب تک وہ اہل اللہ اللہ رسول کی بات میں، درود و سلام میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے چہرہ انور سے اپنی شان کے لائق اس بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اقبل اللہ عز و جل علیہم بوجہہ، اپنے چہرہ انور سے اپنی شان کے لائق ان کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو ایسی بہت احادیث ہیں جن سے خبر یہ ملتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں، طرح طرح کی ڈیوٹیاں لگا رکھی۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رأیت رجلا من امتی قائما علی شفیر جہنم فجاءہ وجلہ من اللہ تعالی فانقذہ منہا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، قریب ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جائے، جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک اس حال میں اس کا دل جو کبھی کبھی دہل گیا تھا اللہ کے خوف سے، کبھی کبھی لرز گیا تھا اللہ کے خوف سے، کبھی کبھی لرز گیا تھا، دہل گیا تھا، اس کے رونگٹے کبھی کبھی کھڑے ہو گئے تھے اللہ کی بات سن کر، تو میں نے دیکھا کہ اس کا وہ وجل آیا، وجلت قلوبہم اذا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا میں نے وجل کی اس کیفیت کو دیکھا، وہ دوڑ کے آئی اور اس بندے کو جو دوزخ کے کنارے کھڑا تھا اس کو وہاں سے نکال کے لے گئی۔ تو ایمان کی کوئی ایک کیفیت بھی رائے گاہ نہیں جاتی، قیامت کے دن وہ کام آتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت رجلا من امتی ہوا الی النار فجاءتہ دموعہ التی بکاہا من خشیت اللہ فاستخرجتہ من النار۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا امت میں سے کہ وہ دوزخ میں جا رہا تھا، اچانک اس کی آنکھوں سے اللہ کی خشیت میں گرے ہوئے آنسوؤں کے قطرے آ گئے۔ وہ جو خشیت الہی میں اس کی آنکھوں سے قطرے گرے تھے، آنسوؤں کے قطرے، میں نے دیکھا کہ وہ قطرے آ گئے اور ان قطروں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا۔ پھر آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَرْعُدُ عَلَى الصِّرَاطِ كَمَا تَرْعُدُ الصَّعْفَةُ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ فَكَنَّتْ رِعْدَتُهُ۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا امت میں سے ایک شخص پل صراط پر اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر، لڑک لڑک پر کہ ابھی ادھر گرا دوزخ میں، ابھی ادھر گرا، گھسیٹ گھسیٹ کے لڑک لڑک پر ایک امتی جا رہا تھا۔ جب اس کو اس حال میں دیکھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ مجھ پر پڑا ہوا درود و سلام آیا اور اس کو سہارا دے کر پل صراط سے لے گیا۔ اسے سہارا دے کر کھینچ کر پل صراط پار کرا گیا۔ آپ نے سمجھا؟ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا رأیت رجلا جاثیا علی رکبتیہ وبینہ وبین الرب حجاب فجاءتہ محبتی واخذت بیدہ وادخلتہ علی اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے دیکھا ایک شخص اپنے گھٹنوں کے بل گرا پڑا تھا، گھٹنوں کے بل گرا پڑا تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، مگر اس کی اور رب کی بارگاہ کے درمیان پردہ حائل تھا، اسے اندر جانے کی اجازت نہ تھی، اس سے پردہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔
تو گھٹنوں کے بل پڑا زار و قطار رو رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ میری محبت آئی جو اس کے دل میں تھی، جو اس کے دل میں میری محبت تھی. اچانک محبت رسول وہاں آ پہنچی، اچانک عشق مصطفیٰ وہاں آ پہنچا، اور اس نے آ کر پردہ اٹھا کر اس بندے کو خدا کی بارگاہ میں داخل کر دیا. دیکھا، یہ چیزیں رائے گاہ نہیں جاتی اور بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتی، بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتی. ان پر محنت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے بارے میں ان ھذا من العلم المکنون. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی